نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے یادگار اور تاریخ ساز جمعۃ المبارک کو ہم جی سی یونیورسٹی کی اس موجودہ مسجد کی تعمیر نو کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج کا موضوع تعمیر مسجد اور ہر فرد مسلم کا کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ کی مسجدیں صرف وہی شخص تعمیر اور آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یقیناً ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیا کریمہ تعمیر مسجد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو وہی بناتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جس کے ذہن و قلب میں ایمان بالآخرت بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور قیام کرنے والا اور اقامت صلاۃ کا عمل اختیار کرنے والا وہ ہوتا ہے، اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات بھی دیتا رہتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ بس یہی لوگ اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں لفظ یأمر مسجد کی ظاہری تعمیر اور باطنی تعمیر دونوں کو شامل ہے، اس لیے امام کرخی اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں، انما یأمر مساجد اللہ اے بنحو البناء والتزین بالفرش والسراج وبالعبادہ۔ یأمر کے معنی ہے مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو خوب آراستہ اور پیراستہ کرنا، اور مسجد کو خوبصورت روشنیوں سے منور کرنا، اور مسجد میں نظام عبادت کے قیام کا انتظام کرنا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد کی تعمیر کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کی تعمیر کا معنوی پہلو ہے۔ ظاہری تعمیر یہ ہے کہ مسجد اپنے زمانے کی فن تعمیرات کا عظیم شاہکار ہو، اور جتنے لوگوں کے ذاتی گھر خوبصورت ہیں ان سے کئی گنا اور کئی درجے بڑھ کر اللہ کا گھر خوبصورت تعمیر کیا جائے۔ اپنا گھر ذاتی کاوش ہے، جبکہ اللہ کے گھر کی تعمیر اجتماعی کاوش کا ثمر ہے۔ تعمیر ظاہری کے اعتبار سے مسجد دیدہ زیب اور دلکش ہو، ہر دیکھنے والے کو مسحور کرتی ہو،
تعمیر باطنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد میں ذکر و تحلیل ہو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا انتظام ہو، اسلام کی آفاقی تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کا بھرپور اہتمام ہو، ذکر الہی کی کثرت ہو۔ وہ مسجد دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کا اپنے تربیت یافتہ افراد کے ذریعے سے عملی نمونہ فراہم کرتی ہو۔ وہ مسجد ایسی ایمان افروز اور ماحول پرور ہو جس میں جاتے ہی دھیان و خیال اللہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ وہ مسجد صرف مسلمانوں کو چہروں کا رخ ہی اللہ کی طرف نہ پھیرے بلکہ مسلمانوں کے دلوں کی سمت بھی اللہ کی جانب موڑ دے۔ اس مسجد میں اسلامی تعلیمات کا درس اور تعلیم اس طرح دی جاتی ہو کہ ان کا سننے والا سچا اور پکا مخلصین اللہ الدین کا پیکر بن جائے۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ ہی کی خاطر مساجد میں آیا جاتا ہے اور ان میں شریک ہوا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم میں ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد تعمیر کرنا اور مسجد کی دیکھ بھال کرنا اور مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جملہ انتظام و انصرام کرنا سنت انبیاء ہے اور سنت رسل عزائم ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ مکہ المکرمہ کی مسجد الحرام ہے، جسے ہم بیت اللہ اور خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس مسجد الحرام کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا ہے، ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر اللہ کا جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے یہی ہے جو مکہ میں ہے، جو بڑا برکت والا اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ کا ہر گھر برکت والا ہوتا ہے، ہر مسجد جائے خیر و برکت ہوتی ہے اور باعث امن و سلامتی ہوتی ہے اور سبب راحت و سکون ہوتی ہے۔ مسجد کل جہاں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے مرکز ہدایت ہوتی ہے۔ مسجد انسان کے قول، فعل اور اخلاق کو سنوارتی ہے اور اس کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہے اور اس کے کردار کو عظیم بناتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بندوں کی طرف سے مسجد بنانے کا عمل رب کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ رب جب بندہ اس کے لیے اس کا گھر، اس کی مسجد بناتا ہے، باری تعالیٰ اس کا گھر اپنی جنت میں اس کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کو رب کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا ذکر ہم قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر مسجد حرام کے باب میں دیکھتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد کو تعمیر کرنا جہاں سنت ابراہیمی ہے وہاں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، پھر مدینہ شہر میں آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی اور اپنے ذاتی حجروں کو بعد میں تعمیر کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد کا لفظ سجدہ یسجد سجودن سے مشتق ہے، جس کا معنی سجدہ کرنا اور اللہ کے حضور سر جھکانا ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے بلا روک و ٹوک اس کے حضور جھک سکیں اور اس کی عبادت و ریاضت کر سکیں اور اس کا ذکر و فکر کر سکیں اور اس کے حضور اپنی مناجات اور اپنی حاجات کو پیش کر سکیں۔ قرآن حکیم مسجد کا جو تصور دیتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کی خاطر بنایا جائے۔ مسجد کی بنیاد تقوی کے اصول کے لیے ہو، لمسجد اسس علی التقوی
مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو. مسجد ہی وہ مقام ہے جو بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور مستحکم کرتی ہے اور اس کے تعلق بندگی میں بہاریں اور اللہ کی یاد لاتی ہے. اہل ایمان کو کثرت سے یاد الہی کا حکم قرآن حکیم میں دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد وہ جگہ ہے جہاں رب کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان یذکر فیہا اسمہ، ان میں اللہ کا نام لیا جائے. کبھی اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا اللہ کا نور یہ اس کی مسجدوں اور اس کے گھروں سے لوگوں کو میسر آتا ہے جن کی تعظیم وہ کرتے ہیں اور اس کی قدر و منزلت کو بلند کرتے ہیں اور اس کو نام کو وہاں پر یاد کرتے ہیں، اس کے گھر میں اس کے نام کا ذکر بلند کرتے ہیں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی وہ مساجد اور بیوت اللہ ہیں جہاں صبح و شام ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تہلیل اور اس کا ذکر و فکر اور اس کی یاد کے نغمے الاپے اور بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے ذکر کو زبان پر جاری کیا جاتا ہے اور تسبیح کے دانوں پر اس کی یاد کو اپنی روح اور من کی غذا بنایا جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہی وہ اللہ کے گھر ہیں جن میں صبح و شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد بنانا اور مسجد کی تعمیر میں شرکت کرنا، اپنے من میں ایمان کے ہونے کی شہادت اور گواہی دینا ہے. کسی بھی بستی اور کسی بھی علاقے میں جب اہل ایمان جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ ان کو قوت و طاقت اور اختیار و اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ اپنی ساری قوت اللہ کے گھر کی تعمیر پر صرف کر دیتے ہیں. قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ و قوت ملی انہوں نے کہا ہم ایک مسجد ضرور بنائیں گے. اللہ کا گھر اور اللہ کی یاد کی خاطر مسجد بنانا انبیاء علیہ السلام اور اولو العزم رسولوں کی سنت دائمی رہی ہے اور ان کی اتباع و پیروی میں ہر دور کے صالحین اللہ کے گھروں اور اللہ کی خاطر مسجدوں کی تعمیر کرتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتے رہے ہیں. وہ شخص انتہائی بدبخت ہے جو اپنا گھر تو بناتا ہے مگر اللہ کے گھر میں کے بنانے میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے نہ دوسروں کو شریک ہونے دیتا ہے بلکہ ان کو شرکت سے روکتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور نئی نئی سازشیں اور فتنے بپا کرتا ہے. قرآن ایسے لوگوں کو اپنی ذات اور اپنی نفس کا بہت بڑا دشمن اور بہت بڑا ظالم قرار دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو آباد کرنے سے روکتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مسجد کی بنیادوں اور اس کی دیواروں اور اس کے ظاہری اور معنوی اساسوں کو تقوی اور اللہ کی رضا و خوشنودی پر استوار کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن بیان کرتا ہے افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر، وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنا اللہ کے ڈرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے وہی بہتر ہے. مسجد کی تعمیر تقوی من اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے اور مسجد کی تعمیر کا منتہا مقصود ورضوان من اللہ اکبر ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کیا جائے اور اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور اس کے ہر امر کی اطاعت کی جائے اور اپنے وجود میں ساری فرما برداری کو اس کی رضا و خوشنودی کے لیے صرف کیا جائے. اپنی بندگی سے اپنی عاجزی سے اور اس کے بندہ ہونے کو ثابت کیا جائے اور مولا کی اس بندگی کا نام ہی زندگی ہے. زندگی ہے. مسجد بندے کو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے اور بندے کو اللہ کی بارگاہ سے
شرمندگی سے بچاتی ہے اور اس کے ہر امر کی عملی اطاعت میں انسان کی زندگی کو حقیقی زندگی بناتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر بنانا در حقیقت اللہ کی جنت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ تعمیر مسجد کا عمل یہ سعادت عظیم ہے اور یہ عمل کبیر ہے، یہ فعل جلیل ہے، یہ باعث اجر عظیم ہے، اور یہ مسجد کی تعمیر کا عمل خود بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ مخبر صادق نے، رسول امین نے، تاجدار ختم نبوت نے، سید المرسلین نے اپنی امت کو یہ خوشخبری قیامت تک کے لیے دی ہے اور ہر فرد کو سنائی ہے اور ہر فرد مسلم کو بتائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، باری تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کس قدر خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو مسجد کی تعمیر میں اپنی بساط کے مطابق اور اللہ کی عطا کردہ توفیق کے موافق اس میں جانی اور مالی طور پر شریک ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے جاننے والوں، اپنے قریبی لوگوں اور اپنے دوستوں کو بھی شریک فی العمل کرتا ہے اور زمین میں اللہ کا گھر بناتا ہے۔ باری تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اس طرح حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ میں صغیرن او کبیرن کی تشریح کرتے ہوئے مسجد کے سائز اور مقدار کے ساتھ اس کی مالی شرکت کے اعتبار سے بھی کی ہے کہ اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں تھوڑا دیتا ہے یا اپنی مالی حیثیت سے بھی کم دیتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی مالی مقدار کو نہیں بلکہ اس کے مالی اثار کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اور ہر شخص کو اپنی شان کریمی سے نوازتا ہے اور اس کے اجر کو مسلسل بڑھاتا رہتا ہے۔ بندہ اس کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، وہ 10 کا ثواب عطا کرتا ہے، کسی کو 1 کے بدلے میں 700 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ رب اپنی شان فضل سے دیتا ہے اور بندوں کے لیے اپنی عطا میں شان عدل کو نہیں، اپنی شان فضل کو سامنے رکھتا ہے۔ عدل فعل کے برابر معاوضہ چاہتا ہے، جبکہ فضل فعل سے کئی گنا زیادہ عطا کیے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا الی 700، جو اس کی راہ میں ایک نیکی لاتا ہے اسے وہ کم از کم ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک نیکی کو 700 نیکیوں تک اس کا ثواب لے جاتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اپنی شان فضل کے ساتھ عطا کرتا ہے اور اپنا تعارف اپنے بندوں کو یہی کراتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کا فضل بندے کے فعل اور عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بندہ بظاہر عالم اسباب میں رہتے ہوئے کوئی فعل اور عمل کرتا ہے، باری تعالیٰ اس فعل کو اپنی شان فضل سے اور بندے کے گمان سے بھی کئی گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے وہ رب اپنے بندوں کو اپنے مال سے اور انفاق فی المال کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کی راہ میں اور اس کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وہ تمہارے خرچ کو تمہارے مال میں اضافے کی صورت میں، تمہارے مال میں برکت کے تناظر میں، تمہارے مال کو ہر خسارے سے محفوظ کرنے کے حوالے سے، غرضے کہ تمہارے مال کو ہر حوالے سے بڑھانے کے لیے بے پناہ اضافہ کرتا رہے گا۔ پس تم اپنے مال کو یقین کامل اور ایمان محکم کے ساتھ اللہ کی شان فضل کا نظارہ کرنے کے لیے خرچ کرتے رہو، وہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ مال جو ہماری دنیاوی پہچان ہے، جو ہماری دنیاوی شناخت ہے، وہ مال جو ہماری سماجی حیثیت کو متعین کرتا ہے، وہ مال جو ہماری معاشرتی عزت کا باعث ہے، وہ مال جس پر ہماری زندگی کے معیار کا انحصار ہے، وہ مال جو ہمیں اپنے ہم جنسوں میں بلند کرتا ہے اور پست بھی کرتا ہے، وہ مال جو ہمارے لیے امیری
اور غریبی کے عنوان گھڑتا اور بناتا ہے، وہ مال جس کے لیے ہم اپنا شب و روز ایک کرتے ہیں، جس کے اصول کے لیے اپنے جسم کی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، وہ مال جس کو کمانے کی خاطر بندہ اپنی ایمانی اور اسلامی اقدار کو بھول جاتا ہے اور جائز و ناجائز کے تصور کو گم کر دیتا ہے، وہ مال جس کی خاطر وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ اور اولاد سے دور دیار غیر میں جا بستا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے، وہ مال جس کی خاطر بندہ اپنی جان و صحت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں مطلقاً مالک ہوں، اور باری تعالیٰ اس کو یہ بات اپنے کلام قرآن حکیم میں سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس مال تمہارا نہیں بلکہ ہمارا ہے، تم اس مال کے مالک نہیں بلکہ اس کے امین ہو، اور تم اس مال کو کمانے والے ہو، ہم عطا کرنے والے ہیں، تم اس میں تصرف کا اختیار رکھتے ہو، تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، اس لیے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی ملکیت للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی ہمارے مالوں کا مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک ہے، ہمارے وجودوں کا مالک ہے، اور تم اس مال کو فرمایا کہ اس کو تصرف میں لا سکتے ہو اور امانتدار بنیادوں پر اس کے تصرف کو تم قائم کرو، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرو، اور اللہ کے عطا کردہ احکام کے مطابق بھی خرچ کرو اور اس کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ مال اور رزق تمہیں عطا کیا ہے اس اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ مال اور رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اب اس مال کی ملکیت کو واضح کرنے کے بعد، اس مال کے حقیقی مالک اور محتی کا تعارف کروانے کے بعد، اب مال بندے کے تصرف اور استعمال اور اختیار میں ہے۔ اس کو رب حکم دے رہا ہے کہ مال میرا ہے، تمہارا اختیار صرف تصرف کا ہے، استعمال کا ہے، میرے مال کو میری راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں بندے کی آزمائش اور ابتلا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ملکیت کے، مال کے مالک ہونے کے اور مال کی ملکیت کے تصور میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور وہ یہی تصور اس کو مال خرچ کرنے سے یا روکتا ہے یا مال کا امی بنا کر اس کی راہ میں خرچ کرنے کی اسے ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے اس رب نے اپنے مال کے امین بننے والے اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ہے ایمان والو جو پاک اور حلال رزق اور مال تم کماتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اب مال خرچ کرنے والے بندوں کی دو حالتیں ہیں، کچھ کے پاس مال تھوڑا ہے، کچھ کے پاس مال بہت زیادہ ہے، کچھ غریب و مفلس ہیں، کچھ امیر و صاحب ثروت ہیں، کچھ خوشحال ہیں، کچھ بدحال ہیں، کچھ حالت غربت میں ہیں، کچھ حالت عمارت میں ہیں۔ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے اور اپنے نفس کی طرف سے ہزاروں عذر، وجوہ، اسباب اور بہانے رکھتے ہیں، مگر رب کا حکم دونوں طبقوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ہر بندہ اپنی استعداد، اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنی مالی حالت کے مطابق اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور عمل انفاق غریب کے لیے بھی ضروری ہے اور امیر پر ہر حالت میں فرض اور واجب ہے۔ امیر اور غریب دونوں عمل انفاق سے گزریں، اس لیے ان کا ایمان عمل انفاق میں مال کی کثرت اور مال کی قلت پر نہیں، رب کے فضل اور عطا پر ہونا چاہیے۔ دونوں کو اس عمل انفاق کے ذریعے من جا بالحسنۃ فلو عشر امثالھا کے نظارے اور ایمان افروز مناظر اور اپنی شان فضل کی بہاریں وہ رب دکھائے گا، لیکن اس کے لیے شرط عمل انفاق کا وجوبی طور پر اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کے لیے، حالت عسر والے اور حالت یسر والے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے سری اعلان ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال حالت فراخی اور حالت تنگ دستی دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مال کو خرچ کرنے میں رکاوٹ مال سے انسان کا بے پناہ محبت کرنا ہے، مال کی محبت میں اندھا ہونا ہے، اور مال کی طاقت و قوت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز عمل سے گزر جانا ہے۔ ساری اسلامی تعلیمات اور اقدار و افکار کو
पस से पुष्ट डाल देना है, बंदा रहमान बनने की बजाय बंदा माल बनना है, हत्ता कि अल्लाह की मोहब्बत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह से बढ़कर माल की मोहब्बत में मुब्तला होना है। वो तो हिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। कुरान बयान करता है कि तुम लोग माल से बेपनाह मोहब्बत रखते हो, बेतहाशा मोहब्बत रखते हो। कुरान ने इंसान के लिए इस मसले को भी आसान कर दिया है और इसका हल भी दे दिया है कि तुम माल से मोहब्बत माल अता करने वाले से बढ़कर ना करो। तुम्हारी मोहब्बत माल से अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। माल खुद नेमत है, तुम मुनिम जो माल अता करने वाला है, जो नेमत अता करने वाला है, उससे ज्यादा मोहब्बत करो। वो मुनहम हकीकी तुम्हारी इस नेमत में माल में कभी भी कमी ना आने देगा और उस मुनहम हकीकी का, उस माल अता करने वाले का वादा है, मन जा बिल हसनते फल अशरु अमसालिहा इला सब अमले इन्फाक के अजर व जज़ा का तुम इस आया करीमा के तनाज़र में अमली मुशाहदा करके देख लो। रब का वादा हर हाल में सच्चा होकर रहेगा और तुम माल की मोहब्बत को माल अता करने वाले मुनहमे हकीकी की रज़ा और खुशनुदी पर कुर्बान कर दो। अल्लाह की मोहब्बत को माल की मोहब्बत पर बुलंद कर दो। अब ये इन्फाक फिल माल का अमल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अहले ईमान तो वही हैं अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाह, जो अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में और उसकी रज़ा चाहते हुए खर्च करते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, अब अल्लाह की राह में खर्च करने का तरीक़ाकार बाकी रह जाता है जिस पर इंसानी जहन तरह तरह की सोच रखता है। कुरान हकीम ने इस मसले को भी हल कर दिया है। अगर तुम चाहो तो फरमाया एलानिया खर्च करो और इन्फाक और माल देने का इज़हार करो, और अगर चाहो तो खुफिया, पोशीदा और मख्फी तौर पर इन्फाक फिल माल का अमल इख्तियार करो। हाँ, रिया और दिखावे से खुद को बचाओ। इसका फैसला लोगों से नहीं, अपने दिल से लो। अगर दिल मुतमईन हो तो दूसरे लोगों को तरगीब देने के लिए एलानिया माल और दौलत खर्च करने का इजहार करो। अगर दिल को इत्मीनान ना हो तो पोशीदा, चुपके से और बगैर किसी को बताए हुए खर्च व इन्फाक करो। इसलिए इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में शब व रोज़ अपना माल पोशीदा तौर पर और जाहिर तौर पर खर्च करते हैं तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। उन्हें ना कोई दुनिया में खौफ होगा और ना आखिरत में वो रंजीदा होंगे। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, आखिर कलाम खुलासा कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज़ करूँगा। आज के जुमातुल मुबारक का मौजू तामीर मस्जिद, हर फ़र्द मुस्लिम का किरदार। ये दर हकीकत इस अमर का इजहार है कि इस साल लैलतुल कदर के इज्तिमा में मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली ज़ैदी साहब की खिदमत में आप मुक्तदी हज़रात का और तलबा व तालिबात का और जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा का और जुमला स्टाफ का, रावियंस और ऑल रावियंस का दरीना मुतालबा जीसी यूनिवर्सिटी की मस्जिद की तामीर नो का रखा गया था, जिसको आपने बाखुशी कबूल किया और इस मकसद के लिए एक कमेटी फौरी तश्कील दी, जिसकी काविशों से आज 9 जुलाई 2021 को मोहतरम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली ज़ैदी साहब की खुसूसी मंजूरी से इस मस्जिद की तोसी, तामीर नो और तामीर जदीद का ऐलान किया जा रहा है। ये मस्जिद आज से तकरीबन 60 साल कबल बनाई गई थी। इस तारीख साज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का यूनिवर्सिटी का दर्जा पा लेने के बाद यहाँ के तलबा व तालिबात और यहाँ की फैकल्टी की तादाद और यहाँ के स्टाफ में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से ये मस्जिद हमारी मौजूदा ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है। इसलिए इसकी तामीर नो का फ़ैसला किया गया है। मोहतरम वाइस चांसलर साहब का विजन ये है कि ये मस्जिद जहाँ हमारे मुस्लिम तारीख़ी विरसे की हामिल हो, वहाँ इस यूनिवर्सिटी की अपनी तारीख़ी रवायात और इनफरादियत की अक्कास भी हो। ये मस्जिद शहर लाहौर की तारीख़ी इमारात का जहाँ तसलसल हो, वहाँ दौरे जदीद के फ़न तामीरात के कमालात की आयनादार भी हो। मस्जिद की तामीर सिर्फ किसी आर्जी और हंगामी ज़रूरत
کو ہی پورا نہ کرے بلکہ ہمارے مستقبل کی جملہ حاجات کے لیے بھی کافی و شافی ہو۔ اس مسجد کی تعمیر شہر لاہور کی تمام مساجد میں اپنی منفرد شان کی حامل ہو۔ اس تاریخی مسجد کی تعمیر میں جی سی یونیورسٹی کا ہر فرد شریک ہونا چاہتا ہے۔ یہاں کا ایک ایک طالب علم اور سٹاف کے افراد، اساتذہ اس کی تعمیر میں لازمی شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے محترم وائس چانسلر صاحب نے اس کالج اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل آل راوینز کی ایک بہت بڑی تعداد جو جہاں جہاں بس رہے ہیں اور جس جس شعبے میں ہیں اور جس جس طبقے میں ہیں اور جس جس ملک میں بس رہے ہیں، ان سب کو اس تاریخ ساز مسجد کی تعمیر کے عمل میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ثانیاً اس یونیورسٹی کی پہچان اور اصل شناخت اس کے تمام اساتذہ کرام، اس کے جملہ سٹاف اور اس میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کو اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ آئیے اپنی مدد آپ کے تحت جی سی یونیورسٹی کو ایک دیدہ زیب، ایک دلکش، ایک تاریخ ساز تحفہ جدید مسجد کی صورت میں اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی صورت میں دیں، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو ہمارا جاننے والا ہے، جو اس ادارے، اس کالج اور اس یونیورسٹی سے محبت رکھنے والا ہے اور جو اس کو ہر دور میں ہر حوالے سے بے مثال دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سب کے اس کے لیے دائی بن کر، ہم میں سے ایک ایک فرد اس عمل خیر کا دائی خیر بن کر اور اس کار عظیم میں اور اس کار خیر میں سب کو شریک کرے، اور اس مقصد کے لیے آپ اپنا مالی تعاون چیک کی صورت میں ضرور ہر صورت میں دیں، تاکہ اس مسجد کی تعمیر کا جلد از جلد آغاز کیا جائے، اور جب عملاً کام شروع ہو جائے یا اس سے پہلے میٹیریل کی صورت میں بھی سیمٹ، اینٹیں، سریا اور عمارتی ضروریات کی ذمہ داری لے کر بھی یہ اپنا فرض نبھا سکتے ہیں۔ اور اس مسجد کو ہم اس دور کے آل راوین کی طرف سے، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی طرف سے اور ساری فیکلٹی کی طرف سے اور اس کے جملہ سٹاف کی طرف سے آنے والی نسل کو ایک بے مثال اور ایک بے مثل کارنامے اور تحفے کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مسجد کی تعمیر نو کمیٹی کا ایک ایک فرد اور خود محترم المقام وائس چانسلر صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم ہر فرد کے پاس جائیں گے، اس عظیم اور تاریخ ساز عمل میں سب کو شریک ہونے کی دعوت دیں گے اور کسی کو بھی اس سے ہم محروم نہیں کریں گے۔ اس لیے ہماری سوچ و فکر اور نظریہ عمل یہ ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج ہم آپ کے پاس اجتماعی دعوت کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ اگر آپ نے اصرار کیا تو ہم محترم وائس چانسلر صاحب کی سربراہی میں آپ کی دہلیز پر بھی ہوں گے، اور اس دعوت خیر میں شرکت سعادت ہی سعادت ہے، اجر ہی اجر ہے، جزا ہی جزا ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نجات ہی نجات ہے، اور ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات کے قرآنی حکم پر عمل کریں، آگے بڑھیے۔ اور یہ دعوت 1964 میں 64 میں آپ کو پہلے دی گئی تھی، آج تقریباً 60 سال کے بعد دوبارہ آپ کے حصے میں یہ دعوت آئی ہے۔ اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیجئے۔ محترم وائس چانسلر صاحب نے اپنی طرف سے ایک خطیر رقم کا چیک جی سی یونیورسٹی کی اس مسجد کے لیے سب سے پہلے دیا ہے، اور جی سی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں وہ جمع کرا چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے 50,000 روپے اس مسجد کے لیے عطیہ کرتا ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک آل راوین اور جی سی یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور تمام طلباء و طالبات اور جملہ سٹاف کو بھی اس کار خیر اور اس سعادت عظیم میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر کوئی اس عمل میں لازمی شریک ہو اور اپنے عطیات اور اپنی رقومات کو اس اکاؤنٹ بعنوان ڈونیشن جی سی یونیورسٹی لاہور، اکاؤنٹ نمبر 651000، یہ 4 مرتبہ 0 ہے، 2663 اور آگے 3 مرتبہ 0 اور 44، پھر اس کو میں دہرا دیتا ہوں، 651 اور 000266300 اور 44۔ اس میں یہ بینک سکوائر لاہور کی یہ برانچ، اس میں جمع کروائیں، اور اس عظیم تاریخی مسجد کے لیے عطیہ دینے کا یہ عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور یہی عمل ہی ہماری زندگی کی پہچان بنتا ہے۔ عمل خیر کرنا جنت ہے،
اور عمل شر کرنا دوزخ اور جہنم ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا ہی معروف شعر ہمارے آج کے اس موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ کا عمل مسجد کو عطیہ دینے کا، ڈونیشن دینے کا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہی عمل آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ جب نماز ادا کر لیں تو آخر پر یہاں پر سٹال لگا ہوا ہے طلباء و طالبات میں سے اور یہاں کے مقتدی حضرات میں سے ہر شخص وہاں اس سٹال پر جائے اور اپنا ڈونیشن دینے کا اعلان کرے۔ باری تعالیٰ ہماری طرف سے اس ڈونیشن کو، اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔